This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے، اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے، لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے قلم آتے۔ ناظرین، نیا سال مبارک۔ دعا ہے کہ یہ سال بے شمار رحمتوں، نعمتوں اور راحتوں کے حصول کی نوید لے کر آئے۔ آج ہمارے پروگرام اہل قلم میں وطن عزیز کے معروف اہل قلم، اہل نظر، صاحب علم و دانش جناب پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد ظفر مہمان ہیں۔ میں مکس نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے مکس نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس شاندار پروگرام میں مدعو کیا، اور میں نے یہ پروگرام سنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل قلم کا جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے، یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ اہل قلم جو ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، جو مشاہدات ہیں، جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، وہ سامنے آئے گی، اور اس طرح پھر لوگوں کو ذوق و شوق بھی ہوگا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس شخص نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا، اور خاص طور پر اکمل ویس صاحب کا، جو مکس نیوز کو بڑی شاندار طریقے سے چلا رہے ہیں، تو اور ساری ٹیم کا جو ان کے ساتھ ہے، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب 12 کتب کے خالق ہیں، یعنی آپ نے تصنیف و تالیف کی، جس میں سے 11 کتب جو ہیں وہ تحقیق و تنقید پر ہیں، اور اس میں ایک کتاب جو خاص طور پر جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ملتان کی شعری روایت کے حوالے سے ہے، جس میں ملتان کے بہت سارے صاحبان علم و دانش کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے اساتذہ جو اسکول، یونیورسٹی یا کالج سائز سے ریٹائر ہوئے، اور ان سے 90% لوگوں سے دوبارہ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ منظر سے غائب ہو گئے، اور ریٹائرمنٹ کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ بھئی اس کے بعد کوئی کام نہیں کرنا۔ لیکن محدود چند احباب، ان میں سے آپ بھی شامل ہیں، کہ جنہیں ہم منظر پر دیکھ سکتے ہیں، جو تحقیقی علمی کام کر رہے ہیں اور ان کا کام نظر آ رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ایک صاحب علم و دانش جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ منظر سے کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ اصل میں بات ہے یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہونے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں بھی ایسے ہوتا، لیکن حسن اتفاق سے مجھے خبریں جوائن کرنا پڑا۔ یہ 2005 کی بات ہے۔ تو وہاں پھر مجھے یہ صفحہ ملا، ادبی صفحہ ملا، تو میں نے اس ادبی صفحے کے حوالے سے یہ سوچا کہ بھی یہ اس کو ایک اخباری طریقے سے نہ چلاؤں، اس کو اسی طریقے سے چلاؤں جس طرح ادبی میگزین چلاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے جو بھی وہاں لکھا اور جو بھی وہاں میں نے شائع کیا، وہ کوشش میں نے کی ہے کہ وہ میگزین ٹائپ جو ہے نا وہ اس لیول کے ہوں۔ اس سے میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا۔ ہو سکتا ہے میں بھی نہ کرتا، لیکن یہ اس سے میرے اندر ایک شوق ہوا۔ لیکن اس سے پہلے، اس سے قبل، یعنی جوائن کرنے سے پہلے، میری ایک کتاب علامہ طالوت پر آئی تھی۔ علامہ طالوت جو ہے نا، یہ خطہ ملتان میں ایک بڑا معروف نام تھا، مگر اس کا کوئی اس پر کتاب نہیں لکھی گئی، اس پر کوئی آرٹیکل نہیں لکھے تھے۔ خواجہ غلام فرید کے جو ان کا شائع ہوا تھا 1942-43 میں، بڑی تحقیق و تدقیق کے بعد دیوان، تو اس کا جو انہوں نے اس کا جو تقریباً 100 صفحے کا مقدمہ لکھا تھا۔ تو اس مقدمے کی بازگشت آج تک آ رہی ہے مختلف لکھاریوں کے، یعنی آرٹیکلز میں، مضامین میں، اس کی بازگشت بھی آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے تھا کہ اس پر کام ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ ڈاکٹر نواز صاحب سے اس وقت مشورہ ہوا تھا، اور یہ کام ہوا۔ 6 شخصیات مجھے خطہ ملتان کی 6 شخصیات دی گئیں، جن میں سے 3 قومی شعری روایت کے تھے، اور 3 جو ہے نا وہ اپنا عشق شعری روایت کے تھے۔ ان میں سے علامہ طالوت پر مواد کے اصول میں مجھے بڑی محنت کرنی پڑی،
بہت خصوصی محنت کرنی پڑی، کیونکہ مار عبدالحق کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی چیز تمہیں نہیں ملے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے والد کا کہنا ہے کہ جب تم نے قدم اٹھا لیا پیچھے نہیں ہٹنا. واہ تو بہرحال میں نے یہ سارے خطے میں ان کے لیے بھی، شفقت کاظمی کے لیے، دیگر جو شخصیات ان کے لیے بھی میں نے کام کیا. تو اتنا مواد ملا کہ اگر وہ علامہ طالوت ہی کا بھی عنوان ہوتا نا میرے مقالے کا، تو بھی مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی. تو 2002 میں یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا تھا، جی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کتاب، انہوں نے مجھے بلکہ آفر کیا کہ آپ شائع کیوں نہیں کراتے، کیونکہ اس وقت میں ملتان بورڈ میں کنٹرولر تھا، میری بہت مصروفیات تھیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ نہیں کروا دیتے، ہم کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر عبیدہ زرین کا فون تھا. واہ تو میں نے بہرحال اس کی کتاب جو ہے نا، پہلی کتاب جو ہے ان کو وہ شائع کروائی. تو 2002 میں انہوں نے پھر جس سیمینار میں جو مختلف یونیورسٹی کے لوگ آئے تھے ان کو وہ پیش کی گئی. تو 2002 میں وہ آئی. 2007 میں پھر پھر اس وقت میں خبریں جان کیا، پھر علامہ اسد ملتانی کی آئی، واہ یہ دوسرے قومی شاعر تھے. اور 2012 میں جو ہے عبداللہ نیاز، واہ ہاں عبداللہ نیاز پر آئی. یہ بڑی بڑے نامور شخصیات تھی، بڑا کام بہت تھا، بڑا کام آپ نے بہت بڑا تھا، اور پورے انڈیا میں ان کے بڑے معروف تھے. تو اس طرح پھر یہ ہے. بعد میں پھر میں باقی اس میں ایک سوال میں قطع کلامی معاف کہ آپ کا جو پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان تھا وہ کیا تھا؟ وہ ان کا عنوان تھا ملتان کی شعری روایت. اچھا، جس پر آپ نے وہ کتاب جو ہے مکمل کی. ہاں، ملتان کی شعری روایت جو تھا اس میں یعنی خطہ مختلف شعری روایات کو دیکھنے کے بعد خطہ ملتان میں جو ہے نا شعری روایت کس نوعیت کی تھی. واہ تو وہ 3 قومی شاعری کے حوالے سے ہم نے ان کو متعین کیا، اور پھر 3 جو ہے عشق شاعری کے حوالے سے کیا. تو اس طرح وہ ایک بہت اچھا بڑا آپ نے تحقیقی کام کیا اس پر. کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے مقالے میں جن شخصیات کا ذکر آیا، جی جس شخصیت کا ریفرنس آیا، ان فٹ نوٹ میں ان کے تعارف بھی دیا ہے. واہ واہ بہت بڑا کام تھا. اور مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری بڑی آنریبلی ملی، واہ کیونکہ گوپی چند نارنگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ ہی میں بی ویری آنریبلی اوارڈ دا پی ایچ ڈی ڈگری. واہ ہاں جی ایوارڈ سے. اچھا حضور، آپ کی جو ملازمت تھی بطور لیکچرر جی. وہ کہاں سے ہوئی، اور پھر وہ کن کن مدارس سے گزر کر آپ ہاں، کنٹرول میں امتحانات تک ایز پہنچے؟ لیکچرر 1973 میں جو پہلی اڈہاک اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بین تھا، سروس جی. بین تھا نا یا خان کے زمانے میں. تو 1973 میں جو پہلی اڈہاک اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اس میں میرا جو ہے نا یہ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں میرا جو ہے نا تقرر ہوا. اور میں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن سے میں نے ایم اے کے بعد، ہم نے 2-3 سال کے بعد جو ہے نا وہ بی ایڈ کیا تھا، اور پورے پنجاب کو ٹاپ کیا تھا. اور میں یہاں اس کالج کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا جس نے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا. تو اس بنیاد پر، اور یہ ہے کہ یہاں انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تو میری پھر اپائنٹمنٹ یہاں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں ہو جاتی ہے. تو آپ کن کن اداروں میں رہے؟ الحمدللہ میرے ادارے جو ہے نا وہ بڑے محدود ہی رہے. میں یہی گلگشت میں ہی رہا ہوں. اچھا یعنی گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن، جی سول لائنز میں جی کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن، پھر گورنمنٹ کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر براہ راست سلیکشن ہوئی تھی. ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر مجھے سائنس کالج میں جانا پڑا. 3 ماہ کے بعد مجھے بطور کنٹرولر جو ہے میرا انتخاب ہو گیا. پھر میں بطور کنٹرولر رہا اور کچھ عرصہ چیئرمین بھی رہا. اس کے بعد جو ہے نا میں نے آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ کالج میں پرنسپل شپ کی، وہ بھی گلگشت میں ہی تھا، گلگشت کے ساتھ تھا. وہ 3 سال کے بعد میں نے وہاں ریزائن کرنے کے بعد پھر میں نے سینٹرل کالج فار گرلز میں ایز پرنسپل جوائن کیا، تو وہ بھی یہی ساتھ تھا. تو لہٰذا اسی گلگشت کے ارد گرد. اور اب بھی اس کے بعد نوبلز کالج میں بطور ایچ او ڈی ایم فل کلاس اردو، وہ بھی یہاں پیر خورشید کالونی میں تھا. اور اب بھی جو ہے نا وہ ایک ٹائم انسٹیٹیوٹ، جی جی انہوں نے مجھے جوائن کروایا ہے ایچ او ڈی کے طور پر، وہ بھی یہاں وہ پیر خورشید کالونی میں ہے. تو یہاں اسی بھی حصے میں میرا گویا ملتان کی خدمت ہو رہی ہے. ملتان میں صرف ملتان، اور ملتان میں خصوصی طور پر آپ ممبر بورڈ آف گورنر بھی رہے؟ 4 سال رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ادبی رجحان ہے کیا یہ وراثت میں ملتا ہے، یا نظریے ضرورت کے تحت وجود میں آتا ہے، یا ذاتی کاوش و صلاحیت سے آگے بڑھتا ہے؟ یہ میرے خیال میں ایک تو بات ہے آپ کے مزاج کی. جی. اگر آپ کے مزاج میں کچھ رومانسزم ہے، رومانسزم ایک رویہ ہے، اس سے مراد پھر عشق و عاشقی نہیں ہے، ایک رویہ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے مزاج میں یہ رومانسزم شامل ہے اور تو آپ کا ادب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو پھر یہ ہے یہ آپ ادب کی طرف آ جاتے ہیں. میرے والد صاحب نے کبھی یہ نہیں بتایا، یا ان سے مجھے نہیں پتہ چلا
کہ ان کا کوئی ادب کے ساتھ کوئی تعلق تھا. البتہ میری والدہ جو تھی ان کا جو ہے نا اسٹیٹک سینس کافی اچھی تھی. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ رجحان مجھے ان کی طرف سے آیا. پھر ہمارے اساتذہ، مثال کے طور پر مجھے اخبارات پڑھنے کا بڑا شوق تھا. میں نے 5ویں کلاس میں میں نے نوائبہ کی جاری کروا لیا. 6ٹھی کلاس میں نے چٹان جاری کروا لیا. اور ہمارے اس سکول میں، مڈل اسکول چک نمبر 88 فتح جو تھا نا بہاولپور اسٹیٹ میں، اس وقت اسٹیٹ میں تھا، تو وہ اس میں باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو کچھ مطلب 4تھی کلاس میں مجھے دی گئی. میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا. 4تھی کلاس میں مجھے ایک کہانیوں کی کتاب، چھوٹی سی کتاب دی گئی. بزمی ادب میں اس پر سوال ہوتے تھے. اچھا، اس کا یہ ہوا کہ پھر نہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ تم یہ لائبریری سے کتابیں لو اور پڑھو. تو میں نے یہ نسیم حجازی کے ناول پڑھ لیے، رشید اختر ندوی کے ناول پڑھے، عبدالحلیم شرر کو پڑھا. 8ویں کلاس میں میں نے 2 قرآن اور 2 اسلام بھی پڑھ لی تھی. ہاں، تو یہ وہاں سے مجھے جو ہے نا یہ حاصل ہوا. اس میں ہمارے اساتذہ کا بہت بڑا رول. گویا مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، خوشبو ہوں ہر ایک سمت بکھرنا تو مجھے ہے. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. وقفے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا جو یہ قرطاس و قلم کا سفر ہے یہ کس انداز سے آگے بڑھتا رہا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ ایک بھی کرونا. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا، داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ کرائے کی جو کیا. Wiz Wash, House of Cleaning Products. مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی. پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8,000
2 ਦਿਹਾੜੇ इहो नवां थी वेसी बाजी तुसा करे सो ए करेसी ओ भी 2 मिंट है ठीक है ना 5000 मैं देता ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ मिस्त्री से 5000 घिन आयो खुले पैसे हैं विज दा मतलब शर्तिया सफाई फखर नाल गिनो एतमाद नाल वरतो Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए विज आज ही घर घेन के बन जाए ਵਿਸ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब ने अभी ज़िक्र किया अपने स्कूल के मामलात का, वहाँ बज़्म अदब का, और मुझे याद है कि जब मैं कम्प्रीहेंसिव में टीचर था और बज़्म अदब का इंचार्ज था तो उस हवाले से बहुत सारी तहरीकात हम वक्त जारी रहती थी और तलबा को एक ख़ास मकाम तक पहुँचाने में असातिज़ा का बड़ा कलीदी किरदार है। तो डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो किरतास व कलम से वाबस्तगी है उसमें असातिज़ा का कितना रोल रहा? मैं समझता हूँ कि इसमें असातिज़ा का अच्छा वाला रोल रहा है। मेरी बात तो यह है कि मैट्रिक के बाद मैंने बड़ी लेट एडमिशन ली थी एससी कॉलेज बहावलपुर में एफएससी में। मिडिल तक हमें जो है ना इल्म अदब से बड़ा ताल्लुक़ रहा। हमारे उस्ताद थे और उन्होंने मुझे कहा तुम अफसाना लिखो, मैंने अफसाना लिखा। फिर मुझे शायरी मैंने की। हैं जी, ये आठवीं जमात की बात कर रहे हैं आप? 8वीं जमात की 7वीं 8वीं क्लास में मैं शायरी मैंने की। वाह। तो वो मेरे एक उस्ताद थे अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी, उन्होंने सोचा कि ये तो ज़ाया हो जाएगा अगर ये शायरी वारी में आ गया। तो उन्होंने मुझे समझाया और कि मेरे वालिद साहब से ताल्लुक़ात है इसलिए वो मैंने उसको छोड़ दिया। वाह। तो उसके बाद लेकिन ये है कि पढ़ने इनका लिखने का शौक़ रहा। मुझे जो रसाला मिला, जो मैगज़ीन मिला, चाहे वो शम्मा दहलवी है, चाहे वो नकाद है, जो मुझे मिला मुझे सराय में उसको पढ़ा ज़रूर है। तो इस तरह वो एक लफ्ज़ियात भी मेरे यानी शामिल हो गई। अब एफएससी में मैं डारावाला में गवर्नमेंट हाई स्कूल डारावाला में मैंने मैट्रिक किया। पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा और पुराना यानी मैं लेट गया था वहाँ, तो मैं एडमिशन नहीं ले सकता था, मेरे वसाइल नहीं थे। फिर वहाँ के मास्टर चौधरी गुलाम कादर थे, वो फिर मुझे यहाँ एससी कॉलेज बहावलपुर में 22 अक्टूबर को एडमिट करा गया। 22 अक्टूबर सन अपना सन 59। हाँ जी। लेकिन दैट वाज वेरी लेट। वो लेट क्योंकि उस वक्त 15 अगस्त से जो क्लासें बाद में क्लासें शुरू, सितंबर का महीना हो गया अगस्त। तो फिर उसके बाद मैं 8 दिन की छुट्टी लेके चला गया। बाद में मैं फिर एफएससी में कोई अच्छा रोल अदा ना कर सका क्योंकि मेरे वसाइल नहीं थे। एक जहाँ से जो मैं बात शुरू करना था, एक डॉक्टर गुलाम नबी तारक, प्रोफेसर गुलाम नबी तारक होते थे इस्लामियात के, अरबी में बड़ा इदराक था, जमात इस्लामी के रुकन थे। वो 6 घंटे अरबी गुफ्तगू कर ली, 8 घंटे अरबी गुफ्तगू, बड़ी फ्लुएंसी होती थी। उनके किसी हवाले से उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे ना कुछ मौलाना मौदूदी साहब की कुछ किताबें दी, लेकिन वो मैं उस वक्त ना पढ़ सका, उनको मतलब ख़ास मेरा शौक़ ना हो सका। उन्होंने मुझे ट्यूशन भी लेकर दी। अच्छा। वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई। और उसके बाद जो है ना एफएससी के बाद मुझे जॉब करनी पड़ी। तो ये आरवाड़े के नज़दीक है 127 हाई स्कूल में, वहाँ मुझे जॉब मैंने की। तो वहाँ बड़े स्कॉलर किस्म के उस्ताद थे। थे तो वो देहात, लेकिन वो पुराने लोग बैठे थे, बड़े स्कॉलर किस्म। तो वहाँ मैंने एक स्पीच एक स्टूडेंट को लिख कर दी। वो चला नया, हाँ, असलूब स्टाइल मेरा उस वक्त भी बहुत अच्छा होता था तो लिखने का। अच्छा, वो देखा उन्होंने, वो 2 उस्ताद मेरे पास आए, उन्होंने कहा तुम तो बीए में बैठो, अभी निकल जाओगे। फिर उन्होंने मुझे ना वो मेरे पास आते रहे, उन्होंने अरबी शायरी
غالب کی شاعری پر بڑا کمال تھا، اس کی ایسی دلالتیں وہ بتایا کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی. یہ اوٹی ٹیچر جو ہوتے نا، یہ بڑے ایک زمانے میں بڑے لرنر استاد ہوتے تھے. یقیناً ایسا ہی. تو وہ غالب کے ساتھ، علامہ اقبال کے ساتھ بھی، اور اس طریقے سے علامہ اقبال کو تو خیر پہلے بھی ہم بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق تھا. بی اے کا جب میں نے بی اے کا ایگزام دیا تو انہوں نے مجھے ابوالکلام آزاد کے خطبات دیے. واہ. بس وہ مولانا مودودی صاحب سے تو میں نہ مانوس ہو سکا، لیکن اس کو جو پڑھا تو میرا خیال ذہنی طور پر میری میچورٹی اتنی آ گئی تھی کہ وہ میں تو ان کا قتیل ہو گیا، ان کا سٹائل خاص طور پر. تو وہاں سے پھر مجھے بھی خود بھی لکھنے کا شوق پیدا ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد پر ایک کتاب لکھی. ہاں جی. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے کہ ابوالکلام آزاد متاع گم گشتہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کے میں نے صرف علمی اور قلبی کام کر لیا ہے، باقی نہیں، سیاست نہیں لی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، بعض احباب ابوالکلام آزاد سے اختلاف رکھتے ہیں، فکری اختلاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے باوجود آپ نے ان کی شخصیت کو منتخب کیا، تو اس کی کیا خاص وجہ؟ میں وہی ابھی میں نے جیسے بتایا، میں ان سے جب میں نے ان کو پڑھا تھا، ان کے خطبات کو پڑھا، تو ان خطبات نے میرے ذہن کو بڑی جلا بخشی، بہت وسعت نظر پیدا ہوئی. دین اور دنیا کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آئیں. پھر یہ ہے ان سے میں نے جو سیکھا وہ کمٹمنٹ تھی. جو کمٹمنٹ ہے وہ ہے نا، دوسری بات یہ ہے کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، وہ چیز بھی میں نے اس سے سیکھی. تو لہٰذا میں ان کی ہر تحریر پڑھتا رہا ہوں. میں نے باقیوں کو بھی پڑھا ہے، بہت سارے، غلام محمد پرویز کو پڑھا ہے، یعنی اس میں میری کوئی تخصیص نہیں. مولانا مودودی صاحب کو بھی پڑھا ہے، غلام محمد پرویز کو بھی پڑھا ہے. اس کے علاوہ بھی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی میں نے پڑھا ہے. شورش کاشمیری کو بہت پڑھا ہے. تو یعنی شورش کاشمیری اور نوائے بخت دونوں کو پڑھنے سے دونوں نقطہ نظر میرے سامنے آ گئے، پاکستان کا اور اینٹی پاکستان کا. تو یہ ہے کہ مولانا آزاد کے ساتھ میری جو ہے نا وہ نہ ختم نہیں ہوئی. اب بھی جو میں اس کو پڑھتا ہوں نا، تو وہ میرا اس کی علویت فکر، دو شخصیتیں، ایک علامہ اقبال اور ایک ابوالکلام آزاد، دونوں شخصیت نے میرے ذہن کو بہت کچھ دیا. اچھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، میری بھی پسندیدہ شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے. جی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایک ایسی خاصیت ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جس کے سبب سے انہیں اس روئے زمین پر اتنی پذیرائی ملی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو دو چیزیں، ایک سیاسی اور ایک جو ہے نا علمی یا قلبی کہہ لیجیے. سیاسی یہ ہے کہ انہوں نے ایک تصور دیا پاکستان کی، مسلمانوں کے الگ متحدہ قومیت کا ایک تصور دیا. یقیناً. ٹھیک ہے. لیکن جو انہوں نے فکری سطح پر جو علویت فکر دی لوگوں کو، اس نے لوگوں کو بہت بلند نظر بنا دیا. وہ لوگ جو ہے نا انڈیا میں غلام رہ کر جو ہے نا وہ سر جھکا کر چلتے تھے، ان کو سیدھا سر کھڑا کر کے اپنا جینا سکھایا ہے. ان کی جو علویت فکر ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. گویا دریا کو دشت کو دریا دیا گیا، جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 12 کتب تخلیق کی، ایک ابھی تکمیل کے مرحلے میں ہے، جس میں سے 11 تحقیق و تنقید پر ہیں. تو ان کتابوں کے کچھ چیدہ حوالے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ان جو 11 یا 12 کتابیں ہیں آپ کی، ان میں آپ نے کن عنوانات کو جو ہے وہ مقید کیا؟ زیادہ تر اصل میں میرا ذہن تھا کہ یہ میرے ذہن تھا بھی اور اب بھی، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں دور کی نگاہ، دور کیوں میں دیکھوں، میں اپنے ارد گرد کیوں نہ دیکھوں کہ ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے، جو لوگ ہمارے پاس ہیں، وہ کیوں نہیں بڑے ہیں. تو میں یہ سپوز کرتا ہوں کہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے اس خطے کے لوگوں کو سمجھا ہے کہ یہ کسی لاہور کے بڑے شاعر سے یا کم نہیں ہے، یا دانشور سے کم نہیں ہے، یا اسلام آباد سے کم نہیں ہے. اور میرا جو ہے نا یہ جو قلمی سفر ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرے یقین میں یہ زیادہ اضافہ ہوا ہے جب میں نے ان کو پڑھا. وجہ وہی ہے کہ ایک آدمی نے کام کیا، اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، تو کسی کو کیا پتہ کیا کرتا ہے. تو گویا آپ نے اپنے خطے اور اپنے وسیع کے لوگوں کو بڑا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے سامنے لے کر آئے. وہ بڑے تھے، میں نے ان کو ڈپکٹ کیا ہے، میں نے ان کو نا ان کا لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو شخصیت مثال کے طور پر یہ اسد ملتانی ہے، یہ تو وہ شخص ہے نا جو
بطور سیکٹری نائب سیکٹری تھے ہماری مرکزی حکومت میں، تو ان کا بڑا کردار تھا، بڑا رول تھا. اب یہ بات عام لوگوں کو، نئی نسل کو نہیں پتا. یہ بڑا نام تھا، شاعر بھی تھے. یہ انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کو ہی پیش کیا ہے. واہ. ہاں جی. تو مگر یہ ہے کہ یہ وہاں یعنی ان کا جو ہے نا مشورہ بڑا چلتا تھا. تو لہٰذا اس لیے یہ شخص اس حوالے سے عبداللہ نیاز جو تھا، عبداللہ نیاز ہیڈ ماسٹر تھے، مگر وہ اتنا زیادہ خوددار تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی سمجھتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں. اس نے جو کام کا، جو لکھا وہ کمال کا لکھا ہے. تو قومی شعری روایت میں جو قومی شاعری ہے عبداللہ نیاز کی، وہ کمال کی شاعری ہے. خوب. تو اس طرح کر کے مجھے عبداللہ نیاز کو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بعد میرا دیر تک کسی دوسری شخصیت کو لکھنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں اتنا اس کے اندر جذب ہو گیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر ہمارے 3 قومی یہ شاعر تھے، یہ جو کشفی ملتانی ہیں. اب کشفی ملتانی کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ آل انڈیا میں دہلی میں ایک مشاعرہ ہوا. کشفی وہاں گئے. کشفی لہن کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، بہت اچھا لہن تھا. تو وہاں جوش کو 5 روپے ملے. اچھا. اور کشفی ملتانی کو 10 روپے ملے. تو میرے لیے یہ بہت بڑا ریفرنس تھا. تو میں نے کہا وہ کشفی کو رکھتے ہوں، کشفی کو دیکھتے ہیں جی. تو میں نے کشفی کو دیکھا تو پھر واقعہ کشفی بہت بڑا شاعر تھا. تو پھر یہ تھا کہ ہمارے جو ہے نا یہ شفقت کاظمی، یہ مولانا کیا نام تھے، ان کے تتبع میں شاعری کیا کرتے تھے. حسرت موہانی کے، حسرت موہانی کی اتباع میں شاعر کرتے، اور ان کو اپنا یعنی شاگردی سمجھتے رہے آخر تک. لیکن انہوں نے بھی شاعری دوسری پڑھنے کے بعد ان کی شاعری میں بڑا ارتفاع ہوا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے نام پیدا کیا پورے انڈیا میں، ان کو اجاگر کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے میرا جو ہے نا مقالہ جو ہے وہ میں نے ان شخصیات کو رکھا. تو گویا مجھے ایک شعر ان کی خدمت میں، سب کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت دیجیے. بالکل. کہ جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. واہ واہ، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، شعبہ تعلیم و تعلم یا ادب میں آپ جن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور کس سے متاثر ہیں پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں شبلی نعمانی سے بہت متاثر ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور دنیا میں جو ہے نا یہ جو مختار مسعود جو ہے نا، اس کی کتابیں وہ کمال کی کتابیں ہیں. اس کی جو پہلی کتاب آواز دوستی، وہ مجھے بطور انعام کے طور پر مجھے ملی تھی. اور اس میں صرف اس کے 2 مضامین ہیں، وہ 2 کمال کے مضامین ہیں. تو اس کا جو سٹائل بہت کمال کا ہے. اب حرف شوق جو ہے، حرف شوق جو ہے نا، اس کی کتاب آئی، وہ بھی میں نے پڑھا، وہ بھی مجھے بہت پسند ہے. باقی مجھے انگریزی میں نے زیادہ نہ پڑھ سکیا. FSC کے بعد اگر میں BA ایڈمیشن لیتا اور لٹریچر رکھتا تو مجھے انگریزی کے شعراء بڑے پسند تھے، بہت پسند ہوتے تھے. مگر یہ ہے کہ وہ میں وہاں زیادہ کام نہیں کر سکا. تو مجھے یہ جو پطرس بخاری بہت پسند ہے. تو باقی دنیا میں اب منفلوطی، ہم نے عربی ہمیں بہت اچھی آتی تھی. 8ویں کلاس میں ہمیں ہمارے استاد نے ایسی عربی پڑھائی تھی، 6ٹھی سے 8ویں تک پڑھی ہم نے بھی. تو وہ ہم 8ویں کلاس میں 2-3 لڑکے آپس میں گفتگو بھی کیا کرتے تھے. تو منفلوطی کے ناول میں ڈرام اپنا کے افسانے پڑھے تھے، وہ مصر کے تھے، وہ مجھے بہت پسند آتے تھے. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے سے واپسی پر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے نظم کا انتخاب کیوں نہیں کیا اور نثر کی طرف کیوں آئے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200,
0300 222 402. वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि उन्होंने नस्र का इंतखाब किया और नज़्म की तरफ क्यों नहीं आए। इस बारे में डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। मैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल मुख्तलिफ़ फ़ेज़ हैं, इसलिए वो जो है तरजीहात बदलती रही। मैंने बताया था कि मुझे 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में मुझे शौक़ हुआ, क्योंकि वहाँ हमारे एक शायर थे, हमारे ज़िला जलंधर तहसील नकोदर के ख़तीब थे, बहुत बड़े ख़तीब थे, बहुत बड़े पीर भी थे। ये अपना मेरे वालिद साहब नकोदर में उनके पीछे जुमा भी पढ़ा करते थे, तो उनसे मुझे उनके पास जाना पड़ता। वो बहुत अच्छे शायर थे, उन्होंने अपने शेर भी सुनाने। तो शायद किसी का रंग है इसमें समा गया, सहने चमन में फूल का मुँह चूमता हूँ मैं। तो मुझे शायरी का शौक़ उनकी बातों से हुआ। मैंने भी थोड़ी शायरी शुरू की। मिसाल के तौर पर वो क्या बताऊँ सुबह का क्या हसी समा है आज, बाग़ी अर्ज़ की हर चीज़ मानंदे जना है आज। हाँ जी, तो मेरा पढ़ा तू भी है मुख्तार चल और सैर कर गुलिस्तान की, देखा नहीं हर चीज़ से नूर खुदा यहाँ है आज। तो इस तरह करके, या एक हमारे यहाँ वो एक उठवाल था, रहमा उसका नाम था, तो वो कहता था मेरे में शेर लिखो। तो वो मैंने कहा सिफ्त सुनामा कादर ते कदीर दी, रोज़ी जेदे हाथ शात फ़कीर थी। मज़ेदार एक मैं किस्सा सुनाम दा, साढ़े पिंड विच एक रेमा नाम दा, जायदाद ओदी सारी एक बोती सी, पहाड़ा ढोंदा रहिंदा ओदे उत्ते नित सी। तो इस तरह करके ना वो करता रहा। लेकिन मेरे अलामा अब्दुल्ला निज़ामी साहब ने मुझे ना का सोचा कि अभी एज वेस्ट हो जाएगा, उन्होंने मुझे रोक दिया। अगर आप शायर होते तो कमाल के शायर होते। हाँ, मैं बहुत अच्छा शायर होता, क्योंकि वो रास्ता वही पकड़ा था। वो फिर मैं छोड़ दिया। फिर 9th और 10th में तरजीहात बदल गई, फिर FSC बहुत तरजीहात बदल गई। तो लेकिन यह है कि नसर वाली बात रही। तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करने जा रहा हूँ नाज़रीन, और उसकी तमहीद ये है कि हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल गर अब भी ना खिलते तो क़यामत करते। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तानियात के उन्वान से किताब मुरतब की, और जहाँ तक मेरे इल्म में है कि वो एक मुकालमाती अंदाज़ है, तो हमारे नाज़रीन को उस किताब के बारे में बताइएगा। हाँ, वो जो मौज़ूआत थे ना पाकिस्तान के हवाले से, वक्त के हवाले से जो मौज़ूआत पाकिस्तान के हवाले थे, या जो पाकिस्तान हम लोगों से चाहता है, या हम पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं, उस हवाले में से मैंने मज़ामीन लिखे। तो उसमें ज़्यादातर मैंने मुकालमाती अंदाज़ इख्तियार किया गया। मिसाल के तौर पर मुकालमाती है या कोई फंक्शन का अंदाज़। मिसाल के तौर पर यानी 14 अगस्त को एक प्रोग्राम पेश किया गया, उसमें पाकिस्तान को जो है वो चीफ़ गेस्ट बनाया गया, और ख़ुद जो है ना पाकिस्तानी लोग जो थे ना वो उनसे फिर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो वो पहले पाकिस्तान को कहते हैं हमने इतनी मेहनत की, ये कुछ किया, लेकिन हमारी तकदीर क्यों नहीं बदलती, हम रात दिन मेहनत करते हैं, तो ये क्यों नहीं हमारा पाकिस्तान वहाँ दुनिया में हमारा नाम क्यों नहीं होता। तो पाकिस्तान जो खुतबा इस्तकबालिया देता है वो कमाल का है। तो इस तरीके से सवाल जवाब में है। मिसाल के तौर पर लोड शेडिंग हुई थी, तो मैंने भी लोड शेडिंग से एक मुकालमा किया, और उसमें मेरी कोशिश होती है कि हर पहलू जो है ना, चाहे वो मुखालफत का है चाहे वो तायद का है, उस हर पहलू सामने लाया जाए। तो मैं जामियत को पेश नज़र रखता हूँ, कंप्रिहेंसिव मज़मून लिखने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें वो बड़ा पसंद किया गया बहुत सारे दोस्तों ने, बल्कि एक जो थे ना खत्तात, तो उन्होंने कहा कि कायद आज़म से मुकालमा था, उसमें कायद आज़म से भी एक बड़ा अच्छा मुकालमा आलमी अरवा में। तो उन्होंने ख़त लिखा, अपना हमारे GM को लिखा। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि भाई अपना ऐसे लगता है जिस तरह वाकई आलमी अरवा में जाकर मुख्तार ज़फ़र ने कोई उनसे मुकालमा किया है। अगरचे ऐसे नहीं है, लेकिन वो कमाल का मुकालमा, उसमें कोई पहलू रहने नहीं दिया, ना अल्लामा इकबाल की कोई बात आ नहीं रही। तो वो अंदाज़ इसलिए मुअस्सर बड़ी है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, अज़ल से अदब जो है वो लिखा जाता रहा, लिखा जा रहा है और लिखा जाता रहेगा। तो क्या अदब की तरजीहात हर दौर में तब्दील होती रही हैं, या अदब वही है, ज़माना तब्दील होता है, अफराद तब्दील होते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे?
ادب کی ترجیحات تو وہی ہیں کیونکہ ادب کی کچھ صداقتیں ہیں، واہ، کچھ اس کی سچائیاں ہیں، وہ سچائیاں وہی ہیں جو زندگی کی سچائیاں ہیں، انسانیت کی سچائیاں ہیں، ادب تو وہی رہتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کلچرل خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہماری ویلیوز ہیں، ہمارے ہاں ویلیوز ہیں ہماری کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے ہم پھر بھی دھوکہ جو کرتے ہیں۔ یہ ویلیوز ہماری ہیں، وہ لپ سروس کے طور پر ہماری ویلیوز ہیں۔ ٹھیک ہے، ان ویلیوز کو سٹرینگتھن کرنے کے لیے فنون لطیفہ کام کرتا ہے، خوب، اور فنون لطیفہ میں ایک ادب ہے، موسیقی بھی ہے، ایک ادب ہے۔ تو ادب جو ہے نا یہ ہماری جو ہے نا ویلیوز ہے نا زندگی کی جو قدریں ہیں ان کو توانائی بخشتا ہے۔ خوب، وہ کس طریقے سے؟ ہم شاعری پڑھتے ہیں، افسانہ پڑھتے ہیں، ہمارے دل کے جو دکھ رنج ہوتے ہیں ان کا کتھارسس ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہو جاتی ہے، بشاشت ہو جاتی ہے، اور ہمارے اندر ایک بیلنس شخصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ادب میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور پھر یہ ہے کہ اس کا حصول بھی سہل ہے دوسری چیزوں کی نسبت، آسانی سے کتاب دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ادب جو ہے نا اس کا رول ہمیشہ سے رہا۔ دیکھو اب یہ سب لوگوں کو یہ مشہور ہے کہ جناب جو سعودی عرب کے لوگ تھے جو بڑے جاہل تھے، گنوار تھے، لیکن یہ ان کی نظر بہت کم جاتی ہے کہ وہاں تو ان کی شعر و شاعری میں ان کا بڑا نام تھا اور بڑا ٹیسٹ تھا، ہیں جی، یعنی وہ عربی اور باقی اجمی، ہاں جی، ہاں وہ اہل عرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ نا افسر عرب، وہ دیکھیں نا کہ وہاں عکاظ اور تین جگہ پر میلہ لگتے تھے، اور وہاں جو شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور شاعری کے وہاں جو ہوتے تھے ججز، ان کی آنسٹی کمال کی تھی، ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ اور جو سبا معلقات ہے کہ 7 نظمیں تھی وہاں جو نمبر 1 پر آئی تھی، وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزہ کیا جاتے تھا نا، تو وہ سبا معلقات جو وہی تھی۔ تو ادب جو ہے نا اس نے تو اس قوم کو اپنا شجاعت اور جوامردی بھی دکھائی۔ تو قرآن مجید کا جو نازل ہونا ہے اس زبان میں ہونا تھا جس زبان میں فصاحت و بلاغت پہلے کمال کی تھی، موجود تھی، ادروائز لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ اچھا، لوگوں کی تفہیم، لوگوں کا ٹیسٹ اس کی تفہیم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ حضور نے جو فرمایا کہ نا افسر عرب، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ دیکھو اللہ میاں نے ہر پیغمبر کو اپنے دور کا جو بھی فن تھا اس میں یکتا کیا۔ بے شک، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ علاج معالجہ میں تھے، وہ کہا جاتا ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت اپنا موسیٰ علیہ السلام وہ سحر اور جادوگری کا دور تھا، ان کو اس میں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ فصاحت اور بلاغت کا تھا، سبحان اللہ، اور یہ کمیونیکیشن کا یہ لاجواب یعنی ذریعہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا انا افصح العرب، اور اس کے لیے پہلے اللہ میاں نے ایسی قرآن کو اتارنے سے یعنی نازل کرنے سے پہلے اس زبان میں اتارا جس میں لوگوں کا ٹیسٹ تھا، اس کی تفہیم کا اور اس کی ستائش کا تفہیم تھی۔ تو لہذا ادب جو ہے نا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شاعری ہے، یہ ادب ہے، یہ اذہان و قلوب پر اثر انداز ہوتا ہے، بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ کیا غضب ہے کہ قصہ غم کو، کیا غضب ہے کہ قصہ غم کو وہ فقط شاعری سمجھتے ہیں۔ ہاں، کیا بات ہے۔ تو گویا شاعری اور ادب جو ہے وہ ہمارے میلانات، قصہ غم جو ہے نا شاعری میں بہتر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے مکس نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً یہ ایک بڑا خوبصورت پروگرام ہے جو اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ تو ہمارے مکس نیوز کے ناظرین کو علم و ادب کے حوالے سے کوئی خصوصی میسیج، اور وہ لوگ جو علم و ادب سے تعلق رکھتے ہیں، شعر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کوئی ایک خصوصی میسیج آپ دینا چاہیے؟ ہاں، یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے بڑا ٹیلنٹ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے اور وہ ثابت بھی ہوتا ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو انہانس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں۔ ہمارے ہاں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے شاعری دیوان لکھے، کتابیں لکھی، لیکن وہ ان کی طباعت نہیں کروا سکے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آدمی لکھتا ہے وہ کتاب خود ہی طبع کرواتا ہے۔ صحیح۔ تو کتابیں بہت زیادہ ہیں، تو میرا خیال ہے لوگوں کو جو ہے نا کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ادب کو پڑھنا چاہیے، اور اس سے جو ہے نا انسان کے ذہن میں بھی ترفع پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں بھی جو ہماری دکھ تکلیف ہے اس کا بھی تحفظ ہو جاتا ہے، انسان کو بشاشت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، سرشاری ملتی ہے۔ لہذا میرا مشورہ تو یہی ہے، جیسا کہ ہمارا اپنا میں وہ بات نہیں ہے وہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو بات ہم کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔
تو وہ میں تو چونکہ مطالعہ میرا ہے اور میں اب بھی لکھتا ہوں، اور الحمدللہ میری کتابیں جو ہے نا اور بھی 4-5 جلدی انشاءاللہ آ جائیں گی. تو 2020 میں 2 بڑی کتابیں آئی ہیں، 2021 میں 2-3 کتابیں آئیں گی. تو اس لیے میں اور بھی یہ مطالعے کی بات ہے نا، لہٰذا میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی مطالعہ ضرور کرے، ایکسٹرا جو نا یعنی اپنے سبجیکٹ میٹر سے ہٹ کر وہی آپ کے دماغ کو انہانس کرتی ہے. علم جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو علم و ادب ہے یہ کیا وراثت میں جاری رہتی ہے؟ اور وہ جو آپ کے جو صاحبزادگان ہیں یا بچے بچیاں ہیں، کیا انہیں بھی اس دلچسپی ہے؟ دیکھو جی، میرے بیٹے کو تو کوئی نہیں، اس کے خاص دلچسپی نہیں ہے. اچھا. وہ البتہ یہ ہے کہ میرے لیے میں نے ضرور کیا کرتا تھا. مثال کے طور پر جب میں نے PhD کا مقالہ لکھنا تھا تو اگر مجھے کوئی گانا پسند آیا تو اس نے وہ گانا جو ہے بنا کر وہ کہیں سے وہ مجھے یعنی مہیا کر دیا. اچھا. وہ یعنی ساتھ دیتا رہا. البتہ میری بیٹیوں میں بڑی بیٹی کو بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، ان کا مطالعہ بہت اچھا ہے. اور اس نے FSC کے بعد اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن پھر اس نے BA کیا اور MA بھی کیا، اور اب ذرا اسٹڈی بہت اچھی ہے اس کی، اور انالیسس بھی بہت اچھا ہے. چھوٹی بیٹی نے MA اردو کیا، MBA کیا، اپنا MPhil کیا، اس میں ٹاپ کیا. اور اس میں اس کا جو اپنا ٹاپ کرنے کے لیے جو اس کا وائوا لینے آئے ہوئے تھے، یہی جو خشک صاحب ہے نا آج کل ادبیات کے چیئرمین، یہ آئے تھے. اچھا. ہاں جی ہاں. تو اس لیے ان بیٹیوں میں زیادہ ہے شوق، بیٹوں میں نہیں ہے. واہ. ہاں جی. واہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارا خطہ ہے ملتان کا، یہ ہمیشہ سے علم و ادب کا مرکز رہا. تو آپ کی جتنی تصانیف ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس میں اضافہ کیا. تو آپ کے علاوہ ملتان میں اور کون سی ایسی شخصیات ہیں کہ جو اس طرح تنقید اور تحقیق پر کوئی کام کر رہی ہیں؟ یہ شخصیات مرہون منت ہے وسائل کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیز بنی ہے نا ہماری، یہ اپنا یہ زکریا یونیورسٹی ہے جو پہلے ملتان کے نام سے بنے، یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے، انہوں نے ان کی وجہ سے لوگوں نے بہت کام کیا. مثال کے طور پر اگر یہ زکریا یونیورسٹی نہ ہوتی تو شاید میں یہ کام وہاں پنجاب یونیورسٹی میں نہ کر سکتا اس موضوع پر. بالکل صحیح. اب یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی ہیں وہ اپنے اور یہاا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے خطے لوگوں کے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو گم شدہ ہیں، بھولے بسرے ہیں، اور بہت ہے. اور میری حیرت ہے بے حد کہ اس خطے میں بڑا پڑھا لکھا طبقہ تھا، بہت بڑے لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے. مثال کے طور پر علامہ طارق کے دادا تھے مولانا غلام محمد خاکی. ان کے بارے میں ان کا ایک دعویٰ ہوتا تھا کہ بھئی فارسی میں پورے انڈیا میں میرے مقابلے کا کوئی شخص نہیں تھا. اللہ اکبر. ہاں جی. ذمہ دار میں اس کے یعنی نظمیں بھی شائع ہوتی رہی ہیں. تو اس طریقے سے میں جب بھی اس خطے میں لوگوں کے پاس گیا ہوں تو کمال کے لوگ میں نے دیکھے ہیں. تو یہ یونیورسٹیوں کی طرف سے جن لوگوں کو کوئی کام ملتا ہے وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں اور بڑے یعنی اپنا اس میں مقالے سامنے آئے ہیں. ہاں جی. ناظرین، آپ نے جناب پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد ظفر صاحب سے گفتگو سماعت کی. ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کرنا تھیں، لیکن وقت کی تنگی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم مزید 1-2 پروگرام کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں مزید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی. اور مجھے یہ شعر ان کی خدمت میں انتہائی ادب سے پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ نظر سے چھو کے دلوں کو نہال کرتے ہیں، نظر سے چھو کے دلوں کو نہال کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں صاحب کمال کرتے ہیں. اللہ عز و جل پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد ظفر صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور صاحب علم و دانش سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.